اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ سورہ حدید کی پہلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی گلوریس شان بیان ہوئی، اور اب 7ویں آیت سے اب تقاضا آ رہا ہے۔ یہ آپ کو مقام مشابہ نظر آئے گا سورہ تغابن سے، انشاءاللہ آگے جا کے ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ سورہ تغابن میں بھی پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے بحث ہے، پھر 2 آیات میں ایمان بالرسالت ہے، اور پھر 1 آیت میں ایمان بالآخرت ہے، اور پھر حکم ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، بس مانو اللہ اور اس کے رسول کو اور اس نور کو جو ہم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید۔ یہاں بھی 6 آیات میں بہت گلوریس انداز سے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ، اس کی صفات بیان کرنے کے بعد اب تقاضا آیا، پورے دین کو 2 تقاضوں میں سمو لیا گیا، بس مانو اور خرچ کرو۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، بس مانو اللہ اور اس کے رسول کو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو اس سب میں سے جس پر اللہ نے تمہیں اختیار دیا۔ اب انسان کو اللہ نے کس چیز پر اختیار دیا؟ اس جسم پر اختیار دیا، اس کی قوتوں، اس کی صلاحیتوں، اس کے ٹیلنٹس پر ہمیں اختیار دیا۔ پھر اللہ نے ہمیں مال دیا، اس پر ہمیں اختیار دیا۔ یعنی جو کچھ بھی انسان کی پوزیشن میں ہے، جو کچھ اللہ نے اسے اس دنیا میں دے رکھا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ہے اللہ کا، میرا یہ جسم اللہ کا عطا کردہ ہے، میرا اپنا نہیں ہے۔ میری جو بھی پراپرٹی ہے، جو بھی میرا مال ہے، وہ اصل میں میرا نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے دے رکھا ہے برتنے کے لیے۔ پھر اس جسم کے ساتھ ساری صلاحیتیں، وہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی میرے پاس امانت ہیں۔ تو بڑا جامع لفظ استعمال کیا، آمنوا باللہ ورسولہ، مانو اللہ اور اس کے رسول کو، وانفقوا، اور خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس سب میں سے جس پر اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، یعنی انچارج بنایا ہے، اختیار دیا ہے۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، بس تم میں سے جو لوگ بھی ایمان لاتے اور خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی کوئی زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، بڑی سادہ سی 2 باتیں ہیں، مانو اور خرچ کرو، بلیو کرو اور انویسٹ کرو۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ یہ 2 جو تقاضے ہیں، ایمان لاؤ اور خرچ کرو، اب ان کو کھولا جائے گا، اور بڑا ہی ایک انوکھا انداز ہے جو پورے قرآن مجید میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ پہلے 2 آیات آئیں گی ایمان کے بارے میں، وَمَا لَكُمْ، اور جیسے کہ میں نے تعارف کرایا تھا نا کہ ان صورتوں میں خطاب مسلمانوں سے ہی ہے، کافروں سے خطاب نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے 3 گروہوں سے، سچے مومن بھی، عام مسلمان بھی، اور منافقین بھی۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کے بڑا سادہ اس کا مفہوم ہے، وَمَا لَكُمْ لا تؤمنون باللہ، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔
اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے. چاہیے نا, یعنی ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا مالک مانیں, اللہ کو اپنا رب مانیں, اور جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے سب کچھ اسی کا سمجھیں. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اے مسلمانوں تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ, حالانکہ اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے ہیں, بلا رہے ہیں. کدھر بلا رہے ہیں؟ ان تؤمنوا بربکم, کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. اب ظاہر ہے مسلمان پہلے سے اللہ کو مانتے تو ہیں, لیکن وہ جو ایمان و یقین کی کمی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, اللہ پر یقین نہیں رکھتے, اللہ پر ٹرسٹ نہیں کرتے, اللہ سے ڈرتے نہیں, جبکہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں. اچھا, اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے اندر اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہے, لیکن یہ اللہ کا دیا ہوا یہ میسج وہ تو دے کے گئے ہیں ہمیں. اب ہمارے لیے کیا ہوگا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھتے, حالانکہ تم تو قرآن پڑھتے ہو, تم تو اللہ کے کلام کو صبح شام پڑھتے ہو, اس کو مانتے ہو کہ وہ اللہ کا کلام ہے, اور وہ تمہیں پکار پکار کر بلا رہا ہے اللہ کی طرف. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے پختہ قول و قرار, عہد و پیمان کر چکے ہو. جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو پھر میں یہ مان رہا ہوں کہ اللہ میرا خالق و مالک ہے, اللہ میرا حاکم ہے, اللہ کے حضور میں یہ پیش ہونا ہے, میری ہر چیز اس سے کنٹرول میں ہے. تو اب اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے ان باتوں کا عہد کر چکے ہو. اچھا, اب یہ آیات جب ہم سب پڑھتے ہیں بشمول میرے, تو ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو میری دکھتی رگ کو پکڑ لیا, اس لیے کہ اللہ پر بے یقینی. اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے جواب شکوہ کا, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. ٹیسٹ تو چھوٹا سا آ گیا نا کہ ایک طرف حی علی الصلاح کی پکار آئی اور ایک طرف نفس کا تقاضا آیا کہ سو لے تھوڑے جاؤ, سو لے تھوڑے جاؤ. تو ہم نے کسے رسپونڈ کیا؟ ہم نے اپنے نفس کے تقاضے کو رسپونڈ کیا. تو ایک پہلا ٹیسٹ تو اسی وقت آ گیا صبح سویرے اٹھتے ہی کہ ہم نے اللہ کو اپنا مالک نہیں مانا, اللہ کو الہ نہیں مانا. تو اگر تم مومن ہو تو اللہ سے تم نے عہد و قرار کیا ہوا ہے. اب اگر واقعی کمی محسوس ہو مجھے بھی آپ کو بھی, پھر کیا کریں؟ اگلی آیت جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے, هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات, اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل کر رہا ہے. الفاظ پر غور کیجئے, اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل کر رہا ہے. کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ وہ تمہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اب اندھیرے کون سے ہیں؟ یہی کفر کے اندھیرے, بے یقینی کے اندھیرے, نفاق کے اندھیرے, یہ سب اندھیرے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تو نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ اللہ تمہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے آئے, یا اللہ تعالیٰ کے بندے جس پر وہ نازل ہوا ہے وہ نکال لے, یا قرآن مجید نکال لے, یعنی تھرڈ پرسن کا صیغہ ہے, تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ,
اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا شفیق اور مہربان ہے. مہربانی ہوتی ہے نا، اس کے دو سٹیپ ہوتے ہیں کہ پہلے آپ کسی آدمی پر رحم کھاتے ہیں دل میں. یہ جو دل کا رحم ہے یہ رافت ہے، اور پھر آپ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں اور اس کی کوئی ہیلپ کرتے ہیں، اس پر مہربانی کرتے ہیں، تو یہ یعنی زیادہ اس کو پھیلائیں گے تو پھر یہ دو حصے ہوں گے، ایک رافت اور ایک رحمت. اردو محاورے میں شفقت اور مہربانی، شفقت سے پھر ایڈجیکٹو کیا بنے گا؟ شفیق، مہربان، اور پھر رحیم، رحم کرنے والا. تو هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، واضح آیات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اچھا، اب یہ قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو آپ خود ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. یعنی آپ قرآن مجید کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے، خواہ تلاوت کر کے سمپل ناظرہ، یا رمضان کے دنوں میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے قرآن مجید سن کر، یا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر، یا یہ قرآن کی محفل ہے اس میں بیٹھ کر جب آپ جاتے ہیں تو آپ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ ہاں واقعی کچھ روشنی آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ظہور ہے. جیسے ہم نے سورہ رحمان کے شروع میں پڑھا تھا نا کہ اللہ الرحمن انتہائی مہربان اور رحیم، خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن علم القرآن، اللہ نے اس کی رحمت کا جو سب کلائمیکس ہے وہ کیا ہے؟ اس نے قرآن کی تعلیم دی. پھر سلسلہ تخلیق کا کلائمیکس کیا ہے؟ وہ انسان ہے، خلق الانسان. اور انسان کی سب سے بڑی فیکلٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیان ہے. یعنی باقی ساری فیکلٹیز جو ہیں وہ جانوروں میں ویری کرتی رہتی ہیں. کسی جانور کو اللہ تعالیٰ نے نظر بڑی تیز دی ہے، عقاب کو بڑی تیز نظر دی ہے، چونٹی کو بڑی تیز اسمیل کی خواہش جو ہے وہ سے حس رکھی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کے اندر طاقت ہے. لیکن بیان، اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنا، یہ صلاحیت ہے صرف انسان کے پاس. اور پھر خوب ہے، ایک سے ایک بڑھ کر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ ان من الاشعار لحکمہ وان من البیان لسحرا، کہ بہت سے شعر جو ہیں وہ اشعار حکمت بھرے ہوتے ہیں، ان میں دانائی ہوتی ہے، اور بہت سے جو بیان ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، ان میں جادو ہوتا ہے. تو اس سب سے بڑھ کر جو پوزیس کرنے والا ہے وہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے. اور یہ واقعتاً انسانوں کو پوزیس کرتا ہے. جو اس کی طرف بڑھتا ہے، ذرا اس کے اندر اترنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ واقعتاً اس کو پوزیس کر لیتا ہے کہ پڑھنے کی چیز تو یہی ہے، سمجھنے کی چیز تو یہی ہے، غور کرنے کی چیز تو یہی ہے، بیان کرنے کی چیز تو یہی ہے، تحریر میں لانے کی چیز تو یہی ہے. یعنی اتنے لوگ جو دنیا میں پیدا ہوئے کہ انہوں نے سارے دنیا کے کام چھوڑ چھاڑ کر اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. کوئی تفسیر لکھنے پہ لگ گیا، کوئی قرآن مجید کے بیان پہ لگ گیا. کیوں؟ پوزیس کر لیا نا قرآن مجید نے. تو هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم. اور یہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. اللہ تعالیٰ جس کو بھی پسند کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہے اس پر. بندے کا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی خدمت کر رہا ہے. یہ اللہ کا مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی توفیق دی، آپ کو وقت نکالنے کی توفیق دی، مجھے کچھ اپنا سا بیان کرنے کی توفیق دی. تو یہ سب کیا ہے؟ وہ رؤوف الرحیم کی مہربانیوں کے ظہور ہیں. اب یہ دو آیات ہو گئی ایمان باللہ کی موٹیویشن کے لیے کہ اگر
میں محسوس کر رہا تھا وہ ایمان تو میرے دل میں بھی نہیں ہے، تو بڑا آسان سا نسخہ بتا دیا کہ اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ، انشاءاللہ تمہارے دل میں جو ایمان کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد اب اگلی دو آیات آ رہی ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے موٹیویٹ کر رہی ہیں۔ فرمایا وما لکم، پہلے بھی فرمایا تھا نا وما لکم، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ پھر فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اچھا، خرچ نہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ میرا ہے، یعنی آپ بچے کو لا کر کوئی بسکٹ کا پیکٹ لا کے دیتے ہیں اور بچہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا ہے، آپ خود اس سے مانگتے ہیں بیٹا تھوڑا سا بسکٹ مجھے بھی چکھا دو، بیٹا کہتا ہے میں کیوں دیں؟ کیوں؟ ان سے سمجھ لیا کہ یہ اس کا ہے، وہ بھول گیا کہ آپ نے لا کے خود تو دیا اس کو۔ یہی معاملہ انسان کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا مجھے، لیکن میں اس غلط فہمی میں ہوتا ہوں کہ یہ میرا ہے۔ اچھا، جب میرا میں سمجھ بیٹھتا ہوں بچے کی طرح، تو پھر مجھے واپس اللہ کو دینے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ بڑا خوبصورت انداز ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین و آسمان کی ساری میراث، ملکیت جو ہے وہ تو اللہ کی ہے، تمہارا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، اس نے خود دیا ہے، جب چاہے گا چھین لے گا، تم کیا کر لو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس کے بعد بڑی زبردست بات فرمائی، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہے وہ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں یا اللہ کے راستے میں جنگ کریں، لیکن فتح سے پہلے۔ یہ فتح جو ہے اس میں دو رائے ہیں، ایک فتح مکہ اور دوسری صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جب حدیبیہ کے مقام پر قریش چل کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صلح کی اور ایک معاہدہ کیا، اس معاہدے میں بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دبے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ انہوں نے ساری شرائط منوا لی سوائے ایک کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے تمہیں ایک واضح فتح عطا کر دی ہے۔ اور واقعی ثابت ہو گیا کہ اس کے کل 1.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ تو اکثر نے تو وہ مراد لیے۔ اب اس کے ریفرنس سے دیکھیے، اس سے پہلے کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ مسلمز they were not recognized as a part۔ اس سے پہلے کیا تھے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتے تھے، لیکن جب صلح حدیبیہ کر لی انہوں نے آ کے، تو انہوں نے مان لیا کہ آپ بھی ایک طاقت ہے جس سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، لیکن جس کو آپ مان لیں کہ یہ ایک طاقت ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ آگے مذاکرات کرتے ہیں۔ تو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جنگ کی فتح سے پہلے، وہ برابر نہیں ہیں کن کے؟ آگے آ رہا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، عظیم کی سپرلیٹو ڈگری ہے اعظم، کمپیریٹو بھی اور سپرلیٹو بھی عربی میں ایک ہی ہوتی ہے، اگر سامنے کمپیریزن ہو تو کمپیریٹو ہو جاتی ہے ورنہ سپرلیٹو ہو جاتی ہے۔ اولئک اعظم، عظیم کی سپرلیٹو ہے اعظم، تو یہ لوگ بہت عظیم ہیں، بے حد و حساب بلند ہیں، درجتاً مرتبے کے اعتبار سے،
کن کے مقابلے میں؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے یہی دو کام کیے، یعنی اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا اور جنگ بھی کی، ان سے بہت بڑے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعمال کی صرف کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو بھی دیکھتا، اور یہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ کوئی غریب آدمی آپ کے نظر میں آتا ہے اور آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے، آپ اس کو 1000 روپے دے دیتے ہیں، لیکن آپ کا ڈرائیور جو ہے، جو معمولی تنخواہ دیتا ہے، وہ اس کو 10 روپے دیتا ہے۔ اب ایک تو سمپل کیلکولیشن کے اعتبار سے دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے، آپ ملینئر بلینئر ہیں، تو آپ کی انکم اور سٹیٹس کے اعتبار سے 1000 کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک 25,000 روپیہ 30,000 روپیہ تنخواہ لینے والا شخص ہے، اس کے لیے وہ 10 روپیہ بہت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے وہ 10 روپیہ خلوص و اخلاص کی بنیاد پر قبول کرے تو عین ممکن ہے اس کے 10 جو ہے وہ اللہ کے میزان میں، اللہ کے ترازو میں ہم سے زیادہ ہو جائیں۔ یہ ایک اینگل ہے کہ کن حالات میں، کن سرکمسٹانسز میں، کن سچویشنز میں آپ خرچ کر رہے ہیں، اٹ میٹرز۔ اب کیا ہے، ایک ہے اسلام کی مغلوبیت کا دور، اسلام کے فقر کا دور، اس میں خرچ کیا تو بڑی ہمت کی، جبکہ جان کے لالے پڑے ہوں اور اندیشہ ہو کہ پتہ نہیں کل میرے پاس بھی کھانے کو ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اس کے باوجود آپ نے دے دیا۔ آگے جا کے پڑھیں گے ہم سورۃ بلد میں، وہاں فرمایا گیا نا کہ انسان وہ گھاٹی عبور نہ کر پایا۔ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ، گردن کا چھڑانا، غلام کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا قحط کے دنوں میں کھلانا، یعنی عام دنوں میں جب وافر کھانا ہے تو آپ دیں تو بھی اللہ کے ہاں اجر تو ہے، لیکن قحط کے دنوں میں جب اندیشہ ہو کہ پتہ نہیں کل میرے کو بھی ہوئے کہ نہ ہوئے، لہذا دل کیا چاہے گا کہ میں اس کو سٹور کر لوں، فریج میں رکھ لوں، فریزر میں رکھ لوں، اس وقت دے دینا اللہ کو کہ یہ آج بھی اللہ ہی کھلا رہا ہے، کل بھی اللہ ہی کھلائے گا۔ یہ ہے اللہ پر یقین۔ تو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ لوگ کہ جو فتح سے پہلے انفاق کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ برابر نہیں ہیں۔ کن کے؟ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ بہت بلند مرتبے والے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں لیکن فتح کے بعد۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، اگرچہ اللہ کا سب کے ساتھ اچھا وعدہ ہے، یعنی کوئی 1 روپیہ بھی دیتا ہے اس کا بھی اجر اللہ کے یہاں محفوظ ہے، اللہ اس کو بھی ملٹیپلائی کر کے واپس کرے گا، لیکن اگر کوئی زیادہ دیتا ہے تو اس کو زیادہ دے گا۔ اسی طرح یعنی ٹف سرکمسٹانسز میں دے گا تو اس کی ویلیو زیادہ ہے اللہ کی نظر میں، اور ریلیکس سرکمسٹانسز کے اندر دے گا تو اس کی ویلیو کم ہے، لیکن اللہ کا وعدہ سب کے ساتھ اچھا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ اب جو کچھ بھی بہت کچھ ہے، یعنی سارے اینگل سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی، یعنی 100 کے مقابلے میں 1000 کی ویلیو زیادہ ہے، اور دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو شاید کوئی 10 دینے والا، 100 دینے والا، 50 دینے والا جی جو ہے وہ بھی 1000 دینے والے کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں زیادہ اجر پائے، اس لیے کہ اس نے زیادہ قربانی دی ہے۔ پرسنٹیج کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ ایک 25-30 ہزار روپیہ تنخواہ لینے والے کی آپ پرسنٹیج نکالے کہ اس کے 10 روپے کتنے ہیں، تو وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے وہ 1000 روپے جس نے دیا ہے، جبکہ وہ ملینئر یا بلینئر ہے،
وہ شاید اس کی پرسنٹیج زیادہ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے کیلکولیٹرز جو ہیں وہ تو بڑے ایکیوریٹ ہیں. جہاں ہمارا ذہن بھی نہیں جا سکتا وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کن سرکمسٹانسز میں دیا ہے, کن حالات میں دیا ہے, کتنی انکم میں سے دیا ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہے. اس کے بعد فرمایا یہی بات پھر اس کو ری ایمفیسائز کیا, یہ انفاق والی بات, اللہ کے راستے میں خرچ کر. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کے راستے میں ہم جو مال خرچ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدر افزائی ہے کہ وہ اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے کہ تم نے مجھے دیا وہ میرے ذمہ قرض ہے, میں آخرت میں تمہیں لوٹاؤں گا. حالانکہ دیا ہوا بھی اسی کا تھا, لیکن اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے ذمہ قرض ہے, میں لوٹاؤں گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تو کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے, فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, تاکہ وہ اس کو اس کے لیے بڑھا دے, ملٹیپلائی کر دے. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ, اور اس کے لیے بڑی عزت والا اجر ہوگا. یعنی یہ قرآن مجید میں بار بار اجر کریم کا ذکر آتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ کھلاتے ہیں, کتے کو بھی کھلاتے ہیں یوں پھینک کے, اور اپنے کسی مہمان کو بھی کھلاتے ہیں آپ بٹھا کر اعزاز کے ساتھ. رزق کریم اللہ تعالیٰ کھلائے گا عزت کے ساتھ. اسی طرح اجر دینا, ایک ہے کسی کو ہیومیلیٹ کر کے, کسی کی انسلٹ کر کے اس کو دینا, ایک ہے اس کو عزت کے ساتھ دینا. اب وہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے عزت دے گا, اللہ تعالیٰ لے جائے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا وہ عزت دینا کیسا ہے, لے جائے بس وہ. تو اس کے بعد فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات, اجر کب دے گا؟ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کیا کرتے ہوئے, یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. آپ نے پل صراط سنی ہوئی ہوگی کہ ایک پل صراط ہے کہ جہنم کے اوپر سے ایک راستہ ہے, بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. کیونکہ وہ پے آئی ہے اس میں, اس کا مطلب ہے کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, لیکن اس سے کوئی تھیم جو ہے نا وہ ایسا معلوم ہوتا ہے, وہ قرآن مجید میں بھی مینشنڈ ہے اور حدیث میں بھی مینشنڈ ہے. جیسے یہاں وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی ایسا خطرناک راستہ ہوگا گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر, اور اس پر ایمان والے جو ہیں وہ چل رہے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کو دو بیم پرووائڈ کرے گا, ایک سامنے سے اور ایک دائیں طرف سے. اب سامنے والا جو ہے یہ ایمان کی روشنی ہے, اور دائیں طرف سے انفاق کی روشنی ہے, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. اس لیے کہ دایاں ہاتھ دونوں کے لیے استعارہ, نیک کام کے لیے بھی استعارہ دایاں ہاتھ ہے, اور خرچ کرنے کے لیے بھی دایاں ہاتھ ہے. وہ حدیث جو ہے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, تو دایاں ہاتھ انفاق کے لیے, خرچ کرنے کے لیے استعارہ ہے. تو ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف سے دوڑ رہی ہوگی ساتھ ساتھ, یعنی قدم با قدم, یعنی جہاں آپ نے قدم رکھنا ہے وہیں پر روشنی ہوگی, تو بڑے کانفیڈنٹلی آپ قدم رکھیں گے, آپ کا قدم ڈگمگائے گا نہیں. جیسے ڈرائیونگ میں اصول ہے کہ جو سڑک یا جگہ جہاں آپ اپنا پہیہ جو ہے وہ اتارنے لگے ہیں, اگر وہ نظر نہیں آ رہا تو آپ نہ اتاریں, یا اچھی طرح تحقیق کریں, یا بڑی احتیاط سے اتاریں کہ اگر کوئی کھڈا ہو تو آپ کو پتہ چل جائے. تو اگر روشنی ہو, یعنی جہاں آپ پاؤں رکھنے لگے ہیں, تو پھر مزہ آ جاتا ہے انسان کو چلنے کا. تو ان کی روشنی ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف ساتھ ساتھ دوڑ رہی ہوگی. جی, وہ کہا جائے گا بشراکم الیوم, آج تمہارے لیے خوشخبری ہے. کس بات کی خوشخبری؟ جناتن, ایسے باغات کی, تجری من تحت الانہار خالدین فیہا, کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے. آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ایسے باغات کی کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے. یعنی تمہیں مل گئے, تمہارے ہو گئے,
ذالک هو الفوز العظیم، بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ اب اس کے بعد پھر وہ لوگ کہ جو ایمان اور انفاق سے محروم ہیں، یہ کون ہے؟ یہ منافقین ہیں۔ ہمارے ذہن میں عام طور پر منافق کا جو تصور ہے وہ ایک ایسے شخص کا تصور ہے کہ جو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ موٹ کا مسلمان ہوا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یہودیوں نے ایک گروہ تیار کیا تھا کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو پھر جاؤ، کہ اندر جا کے دیکھا یہاں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تاکہ وہ جو ساکھ بن گئی ہے کہ جو ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے، اس کی کھال بھی وہ دھیڑ دیں تو وہ واپس نہیں جاتا، اس کو توڑنے کے لیے۔ لیکن انہیں قرآن مجید نے منافقین نہیں کہا۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو، اور سرنگ کیا ہوتی ہے؟ ایک جگہ ہے جس کی دونوں طرف اوپننگ ہے۔ تو منافق وہ شخص ہے کہ جو دونوں طرف ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، آخرت میں مل جائے اور دنیا بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے، تو وہ منافق ہے۔ تو عام جو قرآن مجید میں منافقین کا تذکرہ ہے، وہ ایمان تو لائے تھے ان گڈ فیتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اچھی لگی تو کلمہ پڑھ لیا، سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی قبیلہ پورا ہو گیا تو کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن اندازہ نہیں تھا کہ اس میں مال خرچ کرنا پڑے گا اور جان بھی قربان کرنی پڑے گی، لہذا منافق انہی دو باتوں سے بھاگتے تھے، اللہ کے راستے میں لڑنا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اب اسی کو یہاں پر لیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لا کر ایمان سے تہی دامن ہو گئے، ایمان ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ایمان کمزور ہو گیا، ہوتے ہوتے پہ نکل گیا، منافق ہو گئے، اور انہیں مال خرچ کرنے سے بڑی وحشت ہوتی تھی، اور جنگ سے تو ان کا جان ہی نکل جاتی تھی، کوئی لڑنا ہے اللہ کے راستے میں۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں، یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافقات۔ اچھا، وہ ذہن میں پکچر لائیے کہ کیونکہ منافقین ہوں گے اسلامی معاشرے ہی میں سے، یعنی جہاں ایمان والے تھے وہیں پر منافقین بھی تھے، بائی نیم ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، کٹھے نمازیں پڑھتے ہوں گے، کٹھے محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوں گے۔ اب سین کیا ہو گیا کہ وہ جو گھٹا ٹوپ اندھیرے والی جگہ ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے جو ایمان والے تھے ان کو تو اللہ نے وہ دو نور کی بیم پرووائڈ کر دی، اب وہ چلتے چلے جا رہے ہیں آگے۔ اب جو منافقین ہیں اب وہ ان کو آوازیں دے رہے ہیں، بھئی کیا ہو گیا؟ تم اتنے انکرٹیس تو نہیں تھے، تم اتنے روکھے تو نہیں تھے جتنے آج ہو گئے ہو، یا بھاگے چلے جا رہے ہو، بھاگے چلے جا رہے ہو۔ جیسے نا کوئی اندھیرا راستہ ہو، کیا ایک دم پاؤ فیل ہو جائے اور کسی آدمی کے پاس اپنا موبائل ہو یا لائٹ ہو اور وہ آگے بھاگتا چلا جا رہا ہو، تو ہم پیچھے سے کیا کہیں گے سب؟ وہ یار کو ٹھہر جا، کوئی ساڈا بھی انتظار کر لے، کوئی اسی بھی راہ لب لی ہے تیری روشنی۔ اب بالکل وہ پکچر ہے جو یہاں کہی گئی ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروا نقتبس من نورکم، جس دن مومن بھاگتے چلے جا رہے ہوں گے، منافق ان سے کہیں گے، ایمان والوں سے کہیں گے، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا، ہمارا بھی انتظار کرو، نقتبس من نورکم، قبس کہتے ہیں چنگاری کو، تاکہ ہم بھی تمہاری روشنی میں سے کوئی چنگاری، کوئی شعاع حاصل کر لیں۔ بڑا حسرتناک منظر ہے کہ ہمارا بھی انتظار کرو تاکہ ہم بھی تمہاری روشنی میں سے کوئی چنگاری، کوئی شعاع حاصل کر لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، یہ نہیں کہا کہ ایمان والے ان کو ٹکا سا جواب دیں گے، نہیں،
قیل ارجعوا، کہا جائے گا کہیں سے آواز آئے گی، کیسے وائس میں کہا ہے، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، یہ روشنی دنیا سے کما کے لائی جاتی ہے، یہاں بانٹی نہیں جاتی۔ واپس جا سکتے ہو دنیا میں تو جاؤ، قیل ارجعوا وراءکم، اپنے پیچھے ہی جاؤ، واپس مڑ جاؤ، فالتمسوا نورا، اور نور کا التماس کر کے لاؤ، نور کو حاصل کر کے لاؤ، یہ لمس سے بنا ہے، چھونے سے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ اب یہ جو جہنم اور جنت کے درمیان دیوار ہے، اس کا سورۃ اعراف جو وہ دیوار ہی ہے ان کے درمیان جس کا اعراف کہا گیا تھا، تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ اور سورہ اعراف میں بڑی حسرتناک گفتگو ہے اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان، کہ اہل جہنم کہیں گے کہ ہاں، پہلے جنت والے پوچھیں گے بھائی ہم سے تو ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا، ڈڈ یو ٹو، کیا تم نے بھی تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا بس اس کو سچا پایا؟ قالوا نعم، تو اہل جہنم کہیں گے ہاں ہم نے بھی سچا پایا۔ پھر بہت سے مقامات پر قرآن مجید میں اہل جہنم کی ریکویسٹ آئی ہے کہ کوئی پانی کا کوئی قطرہ، کوئی گھونٹ، یا روٹی کا کوئی ٹکڑا، کوئی بوٹی جو تم کھا رہے ہو وہ ہماری طرف بھی پھینک دو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا ہے، ان سے کہا جائے گا لوٹ جاؤ اور دنیا سے یہ روشنی کما کے لاؤ۔ اب ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی کہ جس کے اندر ایک دروازہ ہے، اس دروازے میں سے سورہ اعراف کی گفتگو، باقی صورتوں کی گفتگو، وہ اس کمیونیکیشن ہوگی، وہ کھڑکی کہہ لیں، دروازہ کہہ لیں، وہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے کہ بالکل جہنم کے اوپر وہ دروازہ ہو، لیکن اس کی جو ہیٹ ہے وہ اہل جنت کو نہ ملے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ یہ حسرتناک مناظر جو ہے وہ دکھائے گا تاکہ کفار کو حسرت ہو۔ تو کیا کہیں گے؟ ہاں، فرمایا کہ ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، باطنہ فی رحمہ، جس کے اندر کی طرف تو رحمت ہی رحمت ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہے۔ ینادونہم، اب یہاں سے منافق ایمان والوں کو پکاریں گے اس دروازے میں سے، ینادونہم، انہیں آواز دیں گے، الم نکم معکم، بھائیو کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، ہماری تمہاری رشتہ داری نہ تھی، ہم ایک ہی محلے میں رہتے نہ تھے، ایک ہی جگہ ہم کام نہ کرتے تھے، ہم شادی بیاہ کی تقریبات میں اکٹھے نہیں ہوتے تھے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا، ایمان والے اہل جنت کہیں گے یس انڈیڈ، بالکل تھے، لیکن اب وہ لیکن یہ سننے والا ہے، یعنی ایسے معلوم ہوگا ہم سب کو کہ جیسے یہ ہماری تصویر ہے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن آج یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر لیا۔ اب فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، تمہارے بیٹے تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مال اور بیٹوں کی محبت ہم سب کے دل میں ڈالی ہے، وداؤٹ ایکسیپشن ڈالی ہے نا، لیکن قصور کیا ہے اہل جہنم کا، منافقین کا قصور کیا ہوا کہ انہوں نے اس محبت کے سامنے ریزسٹ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اس محبت میں مبتلا کر لیا۔ اب جب مبتلا ہو گیا there is no end، سب سے پہلا کیا ہوگا کہ اس مال کو اپنا سمجھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اور پھر اس کے لیے بائی ہک اور کرک مزید مال اکٹھا کرنا۔ اسی طرح اولاد اللہ نے دی، آزمائش تھی، چاہیے کیا تھا
کہ ہم اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے، لیکن اس کی فکر کرنے کی بجائے ہم نے کیا کیا؟ ان کا کمفرٹ. اگر سیدھے راستے سے نہیں ہوتا تو پھر ٹیڑھے راستے سے، حلال سے، حرام سے، کہ پتر میرا اوکھا نہ ہوئے، آگے جا کے ہمیں اوکھا ہو جائے. لیکن فکر ہمیں کیا ہو گئی؟ اس دنیا چوکھا نہ ہوئے. گھر بناؤں، اگر جائز ذرائع سے نہیں ہے تو پھر ناجائز ذرائع استعمال کروں. تو مال و اولاد فتنہ ہے. اولاد کا فتنہ، اس کے بڑی جو کلاسیکل ایگزامپل ہے وہ ایک ایسے پروفیسر کی ایگزامپل ہے کہ جو بڑا دیانتدار اور انفیئر مینز کو بالکل الاؤ نہیں کرتا، کسی کی سفارش نہیں مانتا، لیکن جب اپنا بیٹا ایف ایس سی میں جاتا ہے تو پھر بیگم جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے نہیں دیتی، آرام سے کہتی ہے جائیں، بچے کا مستقبل کا معاملہ ہے، اب جاؤ اس کے نمبر لگواؤ، جا کے تمہارا دوست ہے وہ جو پریکٹیکل کا امتحان لینے آیا ہوا ہے، جاؤ. اور پھر بڑے بڑے حاجی جو ہیں وہ بھی پھر جواب دے جاتے ہیں اور پھر وہ فتنے میں مبتلا ہو کے چلے جاتے ہیں اس کے نمبر لگوانے کے لیے. تو ولا تمہارا اصل قصور کیا تھا؟ ولاکنکم، لیکن فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ وتربصتم. تربص آپ تراجم میں دیکھیں گے گو مگو ترجمہ کیا ہوگا، وہ فارسی ہے، نہ ہمیں عربی آتی ہے نہ فارسی آتی ہے، تو میں سمپل ترجمہ کرتا ہوں. یو وینٹ ٹو دا اسٹیٹ آف انڈیسیژن. تربص، فیصلہ نہیں کر پاتے. مسجد میں آئے، درس سنا، بڑا جوش آیا، لیکن اٹھ کر واپس سیٹ پر جاتے یا شام تک جائے پھر وہی ہو گیا، پھر طے ہو گیا کہ نہیں. باتیں تو ٹھیک ہیں، قرآن مجید کیا ہے تو ٹھیک رہا ہے، لیکن ساڑھے بس کی گل نہیں. یہ ہے تربص. روز یہ ہوتا ہے. پھر کوئی دین کی بات، کوئی سوشل میڈیا پر کوئی ٹاک سنیں گے، بڑا موٹیویشن ہوگی، لیکن اس کے بعد پھر واپس، پھر موٹیویشن ہوگی، پھر واپس. یہ تربص ہے. تو جب ایمان کی کمزوری ہوگی اور ہم اپنے آپ کو اس فتنے میں، مال اور اولاد کے فتنے میں مبتلا کریں گے، تو پھر اگلی سٹیج کیا ہوگی؟ پھر اسٹیٹ آف انڈیسیژن میں چلے جائیں گے. ایوری ناؤ اینڈ دین خیال آئے گا کہ یار چھڑیے سارا کچھ تے لگ جائیے دین دے پاسے، لیکن اس کے بعد پھر وہی. یہ ہے تربص. اس کے بعد تیسری سٹیج ہے ورتبتم. پھر تم شک میں مبتلا ہو گئے. اب یہ سزا ملنی شروع ہو جائے گی کہ انسان کو جو دین کے بنیادی حقائق ہیں، اللہ، آخرت، رسول، ان سب کے بارے میں شک ہونا پڑے گا. یہ مولوی ہیں، میں تو نہیں مانتے رہتے کدھر، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں آخرت آنی بھی ہے کہ نہیں آنی. یہ دل ہی دل میں انسان سوچنے لگتا ہے اور پھر آگے جا کر زبان پہ اظہار بھی ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تیسری سٹیج ہے ورتبتم. یہ ریب سے بنا ہے، لا ریب فی. پھر تم شک میں پڑ گئے. اور اس کے بعد کیا سٹیج ہے؟ وغرتکم الامانی. امنیت ان کہتے ہیں وشفل تھنکنگ کو، اور امانی اس کی جمع ہے. اور تمہیں دھوکہ دیا وشفل تھنکنگ نے. یہ وشفل تھنکنگ کیا ہے؟ انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کرنی تو میں حرام خوری ہے، لیکن اب لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گا؟ یا اپنے ضمیر کی آواز جو بار بار اندر سے مجھے ٹوک رہی ہے، اس کو کیسے مطمئن کروں گا؟ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے، کہ جنہ مرضی حساب پہ ہوئے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہاں، انہوں نے مینوں جنت میں کٹ کے لے آنا ہے. اور علامہ اقبال جیسا شاعر بھی کہتا ہے کہ کوئی یہ پوچھے کہ واعظ کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے. یہ سب وشفل تھنکنگ. پھر اس کا سہارا لے کر انسان جو ہے وہ جیتا رہتا ہے. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اور
تمہیں دھوکہ دیا اللہ کے بارے میں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان نے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، بس آج تم سے قبول نہیں کیا جائے گا کوئی فدیہ، کوئی لے دے کر گیو اینڈ ٹیک نو. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کہ منافقوں سے گفتگو ہو رہی ہے نا، تو کہا جا رہا ہے نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے، یعنی تمہارا انجام کافروں جیسا ہو گیا. مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی، جہنم ہوگی. ہی مولاکم، وہی تمہاری دوست، وہی تمہاری سرپرست ہوگی، تمہاری نگران ہوگی. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا اینڈ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس انجام سے بچائے اور ہمیں اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے دل کی کیفیت، اور اگر محسوس ہو کہ واقعی یہ تو میرا ہی حال ہے، پھر علاج بھی اللہ نے بتایا ہے کہ اپنے ساتھ قرآن مجید کو جوڑ لو، یا اپنے خود کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لو، زیادہ سے زیادہ اس سے تعلق قائم کرو تو انشاءاللہ ایمان کی وہ کیفیت بہتر ہو جائے گی. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. بہت شکریہ.